کوئی درختوں کی پوجا شروع کر رہا ہے، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سمندر کو پوجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے مرکز سے اللہ اکبر کی صدائیں دی. ہاں، اور اللہ اکبر لفظ اللہ یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ ایک مرتبہ مسجد جب اذان دیتا ہے تو لفظ اللہ 11 مرتبہ آتا ہے. جب 5 مرتبہ اس اذان دی جا رہی ہے تو 11 پنجے 55 مرتبہ اعلان ہمارے کانوں میں یہ آواز ڈالی جا رہی ہے. اور بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جیسے ہی ایمان والا اس روئے زمین پر آتا ہے، جیسے ہی وہ جنم لیتا ہے اور اس دھرتی پر آتا ہے، دھرتی پر آنے کے بعد میں اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں ڈالی گئی، اس کے کان میں تکبیر پڑھی گئی، اس کے کان میں اذان دی گئی. اس لیے کہ دنیا کے ماحول میں آ رہا ہے. جب عیسائیوں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ مذہب اسلام میں کیا چیز ہے، مذہب اسلام میں خاصیت کیا ہے اور یہ صفت کیا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان ڈالی جا رہی ہے، عیسائیوں نے مشتریوں کو آغاز کیا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو مشتریاں اور گانے اور میوزک اس کے کانوں میں ڈالی جائے. ہاں، باطل نے سچ کیا، باطل ہمیں باطل پر لے جانے کے لیے دنیا میں اس وقت سے محنت کر رہا ہے، بچپن سے محنت کر رہا ہے، 55 تک کر رہا ہے، بڑھاپے تک کر رہا ہے اور مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے اور مسجدوں کو ویران بنانے کا پلان کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنا بہت ضروری ہے. باطل کے اڈے لکھا ہوا ہے 24 تاج سیوا، اور آج ہماری مسجدوں سے کام ختم ہے. ہم اپنوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحابہ نے پرایوں کو اپنایا تھا. عیسائی اسلام میں آنے پر مجبور ہو گئے تھے، یہودی اسلام میں آنے پر مجبور ہو گئے تھے، غیر ایمان میں آنے پر مجبور ہو گیا تھا. کیا تھی وہ؟ کیا صفات تھے؟ اکرام ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اخلاق ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، دعوت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی. ہاں، بلکہ یہ حلال روزی کمانے میں تاجر پہلے تھے، داڑھی بعد میں، یا داڑھی پہلے تھے، تاجر بعد میں. کلمہ اور کلمے کی محنت اور دعوت کی محنت، اکرام انسانیت اور پوری دنیا کا اکرام کرنے والے صحابہ تھے. لیکن افسوس کہ آج ہم برسوں سے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں اور آج ہم کلمے کے داڑھی نہیں بن پائے، آج ہم اذان کے بھی داڑھی نہیں بن پائے. اسی لیے سوالات اٹھتے ہیں. کسی اپنے نے پرائے کو سمجھایا اور غیروں کو سمجھایا کہ میں اکبر کیا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا. جب اذان کا مطلب سمجھایا تو اس نے بتایا کہ میں تو سمجھا تھا اکبر بادشاہ کے نام لیتے ہوں گے آپ لوگ. ارے واقعات تو ایسے ایسے سننے ملتے ہیں. ایک غیر ایمان والے کو کسی نے کہا کہ دیکھو اللہ کے گھر میں چلیے، تو اتفاقی طور پر ممبر پہ وہاں پر کچھ ہری چادر کس طرح سے، تو وہ غیر سوال کر رہا تمہارے علمیہ کا مجال یہ ہے کیا؟ میرے بھائی کو ہم نے کلمہ نہیں بتایا لوگوں کو، ہم نے قرآن نہیں سکھایا، ہم نے کلمہ نہیں سکھایا، ہم نے ایک اذان کا مطلب نہیں سمجھایا. کل قیامت کے دن یہ لوگ اگر ہمارا دامن پکڑیں گے کہ انہوں نے بتایا نہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے بتایا نہیں رسول اللہ کی راتیں کیسی گزرتی تھی، انہوں نے بتایا نہیں رسول اللہ کا دین کیسے گزرتا تھا، انہوں نے بتایا نہیں رسول اللہ کی تجارت کیسے تھی، انہوں نے بتایا نہیں رسول اللہ شادی کیسے کرتے تھے، انہوں نے بتایا نہیں رسول اللہ کی جوانی کیسے تھی، رسول اللہ کا بچپنا کیسے تھا، رسول اللہ کا بڑھاپا کیسے تھا. میرے بھائی، دعوت کہتے کسے؟ جس نے بلایا تو خوش ہو جاتے اور اگر نہیں بلایا تو ناراض ہو جائے. ارے ناراض تو چھوڑیے، اس نے اگر راستے میں دے دیا تو تب بھی ارے بیٹے تحقیق دکھ رہا تھا کیا، اگر دیتے دیتے ایسا کر دیا یا بچے کے ہاتھ سے گھر پہ بھیجا دیا تو کیا ہوئے؟ ارے وہ میرے گھر پہ آیا تھا کیا؟ میرے وہاں جب خوشی تھی تو میں اس کے گھر پہ چل کے گیا تھا کہ نہیں گیا؟ اب وہ میرے گھر پہ آیا تھا کیا؟ بھائی میں تو بدلا لوں گا. دعوت، اللہ کے گھر سے دعوت دی جائے. اللہ اکبر. اللہ کے گھر سے دعوت دی جائے. الصلاۃ خیر من النوم.
بیداری کی دعوت دی جا رہی ہے، غفلت کی زندگیوں کو ختم کرنے کی دعوت اس گھر سے دی جا رہی ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہاں سے دعوت دی جا رہی ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، وہی خالق کائنات جس نے ہم کو زندگی دیا، وہی خالق کائنات جس نے تمام نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، وہی خالق کائنات ہمیں ارشاد فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتلاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں، سورج اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، اور پانی اللہ کی نعمت ہے، اور پانی ایسی نعمت ہے کہ جن کے ترسانے پر آئے تو ان کے قطرے کے لیے محتاج کر دے، اور جب باہر پڑ جائے تو کئی کلومیٹر تک گھڑا لے کر جا رہا ہے حضرت انسان، لیکن اس کو پانی نہیں مل رہا۔ یہ پانی اللہ کی نعمت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب وہ خالق کائنات برسانے پر آئے تو جن کو تیرنا نہیں آتا ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، لیکن تم آخرت کے لیے اور آخرت کے داعی ہو، آخرت کی دعوت تمہیں دی گئی۔ اللہ کے گھر میں جمع کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگنے کے بعد میں 11 مرتبہ لفظ اللہ، اور لفظ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں، دل میں، جگر میں، دماغ میں جب اترا تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تلوار لے کر نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو کب تک ارادے سے نکلے تھے وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ وہی حضرت عمر جس کو یکم محرم الحرام کو مصلی پر شہید کیا گیا، نماز کی حالت میں مرٹر ہوا۔ اور حضرت عمر 14 لاکھ مربع میل کا زمین کا مالک، فتح کرنے والا، فاتح بیت المقدس۔ کون حضرت عمر؟ شیطان کی بھی بلکہ کانپتا تھا شیطان حضرت عمر کو دیکھ کے۔ کئی واقعات نیچے کرامات صحابہ میں ایک شخص اندر سے آ رہا تھا، اب حضرت عمر ہوتے ایک بار آدمی تھے، اور وہ سامنے والا جو شخص آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا بتاؤ کیا ہے، تو اس کے اوپر ڈاکٹر کی تعریف ہوئی۔ بوتل اس نے پیچھے چھپا لیا اور کانپتے کانپتے کہا اس میں دودھ ہے۔ کہا کہ بتاؤ، اس طرح سے اس نے آگے کیا تو شراب دودھ بن گیا، وہ شخص ایمان میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیو، ہم نے قربانی نہیں کی، ہم نے تو اسلام کو، اسلام کے نام پہ ہم تو داغ ہے، بدنما داغ، ہماری زندگیوں سے اسلام نہیں جھلکتا ہے، ہماری زندگیوں سے سیرت نہیں ٹپکتی ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کی تجارت، صحابہ کی دعوت، میں یہ عرض کر رہا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں انسانیت سکھائی جاتی ہے، مسجد میں تربیت ہوتی ہے، مسجد میں جب کوئی کھڑا ہوتا ہے اس خالق کائنات کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ ارے کھڑا رہنا کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، یہ دنیا اس بات